اس کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف، چونکہ ان کی اولادہ اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولادہ سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کو چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو المناف کے حصے میں سقائے اور رفادے آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ باشم بہت درمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے، یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی۔ چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں، اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہی نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لگ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے، اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربا میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام باشم پڑ گیا۔ ہاشم کے معنی ہیں چورہ کرنا اور ہاشم کے معنی ہیں چورہ کرنے والا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔